علماء وحی اور الہام میں فرق کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں وحی کا لفظ جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں ہر جگہ اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، لغوی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور الہام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ جو اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے اور انبیاء کو بھی ہوتا ہے، اس میں اولیاء بھی شامل ہیں، لیکن وحی میں اولیاء شامل نہیں۔ سند تو میرے علم میں نہیں، لیکن بہرحال اس قسم کے دلائل دیکھیں نا، وحی کا تعلق جہاں تک ہے، عورت کو بھی وحی ہوئی، شہد کی مکھی کو بھی وحی ہوئی، اور بھی وحی کا ذکر کثرت سے قرآن کریم میں اس طرح ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے نبی کا ہونا لازم نہیں ہے، اور بطور اصطلاح وحی کو قرآن نے کہیں الگ بیان ہی نہیں کیا، وحی کو استعمال فرمایا لفظ کو، اور اصطلاح تو قرآن کے مطالعے سے نیک بنے گی، نہ کہ بنا کر اس پر ٹھونسیں گے۔ سب سے بڑی بیوقوفی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کا استعمال عربی گرامر کو بھی واضح کرتا ہے، اور قرآن کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے اس کو بھی واضح کرتا ہے، اس سے پھر اصطلاح بنتی ہے، اصطلاح باہر بن کر پھر قرآن پر نہیں ٹھونسی جایا کرتی۔ تو بلا روک ٹوک قرآن کریم نے لفظ وحی جہاں جہاں استعمال کیا ہے، جو بھی تعریف ان سب باتوں پر صادق آ جائے وہی تعریف ہے۔ الہام کا لفظ بھی 2 جگہ استعمال ہوا ہے، نسبتاً کم ہے نا، علمہا فجورہا و تقواہا، ایک ہی جگہ۔ اور جو یہ کہتے ہیں الہام کہ صلح امت کو بھی الہام ہوتا ہے، قرآن کریم میں تو میں یہ بتا 2 کہہ رہا تھا تو ایک نکلا، میرے ذہن میں تھا کہ 2 جگہ ہوا ہے، وہ ایک ہی جگہ ہوا ہے، اور وہ بنیادی طور پر جو تخلیق کی سرشت ہے اس کے ڈھالنے سے تعلق رکھتا ہے۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، ہر چیز جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہر نفس، اس کو کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں میں اس سے آگے بڑھنا ہے، اس کے رستوں کے خطرات، اس کے رستوں کے فوائد، یہ تمام تر چیزیں اس کو بتا دیں۔ فجور اور تقوی سے وہ احتیاطیاں مراد ہیں جو اس کو بلندی کی طرف لے جائیں گی، فجور سے وہ بے احتیاطیاں مراد ہیں جو ٹھوکریں کھا کر جو اصل حال پہ قائم نہیں رہے گا، گر جائے گا کہیں۔ تو قرآن کریم نے تو وہ الہام کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہی نہیں کیا جو یہ اصطلاح بتا رہے ہیں۔ پھر کہاں گئی وہ اصطلاح، کہاں سے نکالی انہوں نے؟ ٹھیک ہے۔